پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کل کے سبق راجا جامبو لوچن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح اس راجا کا جو دربار ہوا کرتا تھا، اس میں ادیب، شاعر اور قصہ گو لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ ان محفلوں کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اسے آگے پڑھیں گے آج ہم۔ اس راجا کے کئی قصے مشہور تھے۔ یہ راجا جو ہے، اس کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے تھے۔ وہ قصے جن کا اس کے رعایا جو تھے، لوگ تھے، اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجا کو شکار کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ جو قصے راجا کے مشہور تھے، ان میں ایک قصہ شکار کے متعلق ہے، اور یہ شکار کا کافی شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ ایک دن کی بات ہے کہ یہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دن تک گھومتا رہا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا۔ تو یہاں جنگل جو تھا، اس میں ایک اونچی جگہ تھی، ٹیلا تھا۔ یہ مایوس ہو کر وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجا پھر شکار کے لیے چل نکلا۔ اب کچھ دن آرام کیا، تھکاوٹ دور ہو گئی، تو دوبارہ شکار کے لیے چل نکلا۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑوں کی طرف جا نکلا۔ شکار چونکہ اسے نہیں مل رہا تھا، اس لیے اس شکار کی تلاش میں یہ بہت دور پہاڑوں پر جا پہنچا۔ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ تو یہاں کیا دیکھا اس نے کہ ایک تالاب اسے نظر آیا۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب میں پانی پی رہے ہیں۔ تو یہاں یہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر اور ایک بکری اکٹھے ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیر ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ مجھے کب بکری یا کوئی اور جانور ملے، میں اس کا خون پی جاؤں، لیکن یہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر راجا حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے، کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بکری اور شیر ایک دوسرے کے کافی دشمن ہیں۔ ہمیشہ شیر اسی طاق میں، اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کب اسے شکار کے لیے کوئی بکری ملے، لیکن یہاں اس نے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر، ایک جگہ پانی پیتے ہوئے دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جو جذبات ہیں، انہوں نے جوش مارا، یہ پیدا ہو گئے، اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، مصمم ارادہ کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا، کہ آج کے بعد وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا۔ راجا نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، جس جگہ پر راجا نے اس شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا کہ وہاں پر ایک خوبصورت شہر بسایا گیا، اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا، اور اپنے ہی نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا گیا، جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ جو آج کل جو جموں جو ہے، یہ اصل میں جامبو ہی تھا، اور رفتہ رفتہ اس میں تبدیلی ہوتی گئی،
تلفظ کے اعتبار سے، اور یہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ تو جو جامبو لوچن تھا اس نے اس شہر میں بہت سارے مندر بنوا دیے۔ اسی زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا، اور اسی وقت سے، جامبو لوچن کے ہی وقت سے، اس شہر کو مندروں کا شہر کہا جانے لگا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا شہر تھا، جب یہ اس کی ابتدا ہوئی تو یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، آبادی کم تھی، یہاں کی آبادی بھی بہت کم تھی، بازار بھی کم تھے، اور یہاں کے بازار بھی کم تھے۔ ٹھیک ہے، تو کل ہم اسے دیکھیں گے کہ آگے جا کے اس شہر میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، اور اس راجہ کے بارے میں ہم مزید بات چیت پڑھیں گے۔ شکریہ۔